بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا۔ آدھے سبق میں ہم نے دسترخوان کی خوبیوں کو معلوم کیا تھا۔ کل میں نے پورا ویڈیو بنا دیا تھا، لیکن مجھے احساس نہیں ہو پایا تھا کہ آدھے سبق پر ہی میرا ویڈیو پاز ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود میں پڑھاتا رہا، پورا سبق ختم کرتا رہا، لیکن جب آخر میں میں نے اس کو ویڈیو ختم کرنا چاہا تو دیکھا کہ آدھے ویڈیو بنا رہا تھا تبھی رک چکا تھا یہ، تو وہ آدھا تھا، میں نے آدھا ہی بھیج دیا، آدھا ویڈیو۔ اب انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا پورا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا رہ گئے۔ دسترخوان کے بارے میں یہاں سے سٹارٹ کریں۔ دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ خود کفالت یعنی خود ہی اپنے آپ کی ضروریات پوری کرنا۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے، یعنی آپ دسترخوان پر آپ دیکھتے ہو پانی رکھا ہوا ہے، چاول ہے، دال ہے، سالن ہے، الگ الگ قسم کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سب چیز موجود ہوتی ہے اس میں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ حلال تک مہیا کر دیے گئے ہیں۔ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ ہم کو ہاتھ دھونا ہے، منہ میں کلی کر کے کرنا ہے، تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو میزبان نے حقیقی میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، ہے نا۔ اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھنے کے باوجود آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سامنے والے نے جو آپ کو بلایا ہے، جو آپ کو بٹھایا ہے، اس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف۔ دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین پر سے اس کی پراسرار قوت کشید کر سکے۔ کیا خاصیت ہے کہ دسترخوان کی خصوصیت ہے وہ زمین سے چپکا رہتا ہے، اڑتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے نا۔ جیسے آپ نے ٹیبل وغیرہ پہ ٹیبل پہ دسترخوان نہیں ہوتا، اس کو اس طرح سے پہنچ جائے جاتا ہے، کچھ گر جائے تو پھر بعد میں پھر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر ایک پراسرار قوت ہے، قوت یعنی طاقت ہے، جو کیا کرتی ہے وہ زمین سے چپکی رہتی ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آپ جب دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے اندر فائدے اور بہت زیادہ 1000 گنا بڑھ جاتی ہے اس کی غذائیت۔ جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کی ایک آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اس کی ہر چیز میں، نیکی میں، ہر چیز میں اضافہ نظر آتا ہے۔ جبکہ میز کرسی آپ چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریانوں سے دسترخوان کے کوسوں اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کی پہنچتی ہے۔ جب آپ دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ جو نیچے بیٹھ کے آپ اطمینان سے جیسے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ ایسے چیئر پہ آپ کبھی اکڑو نہیں بیٹھ سکتے، آپ اوپر پیر نہیں کر سکتے، اب بس آپ کو اس طرح سے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چارہ نہیں ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس سے آشنا نہیں کرتا۔ لمس یعنی احساس، چھونے کا احساس آشنا نہیں کرتا، بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ چھری، کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں۔ اس میں دوہرا لطف ہے، ایک تو اس چیز کا لطف جو کھائی جا رہی ہے، دوسرے انگلیوں کا لمس ہے نا۔ کب؟ کیونکہ جب وہ انگلیاں ہمارے منہ میں جاتی ہیں، اس کا جو ٹچ ہوتا ہے، اس کا جو احساس ہوتا ہے، ہمارے منہ تک پہنچتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، انگلیوں کا لمس ہے نا۔ آخری پیراگراف۔ دسترخوان پر ہی آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اب آپ کبھی کبھی دسترخوان پہ کھاتے ہیں تو اس کے بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے ہمارے دانت ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا تالو ہے، جو
ہمارے جو زبان جو جس سے ٹچ کرتی ہے اوپر کی طرف، وہ اس طرح سے تالو کہتے ہیں۔ تو یہ کھانے کے دوران ایک آواز ہوتی ہے، جو یہ آواز مخصوص آواز نکلتی ہے، جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے، بلکہ جس میں کھانے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے نا۔ اب آپ کیسے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ جو چیز بھی کھا رہے ہیں اس کی اپنی ایک آواز ہے، وہ آپ کو بس اپنے گانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ آپ اتنے زور زور سے نہ کھائیں، آپ اتنے زور زور سے کسی چیز کو نہ چبائیں کہ وہ چیز آپ کے لیے کیسی لگے، سامنے والا سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھاتے ہیں تو 10 لوگ کو آواز سنائی دیتی ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو، یار کیا کھا رہے ہیں، کوئی طریقہ ہے کیا کھانے کا؟ ہاں، آواز سے چپ 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 کی آواز زور زور سے نکلتی ہے۔ تو لیکن کیا ہے، دسترخوان پہ آپ بیٹھتے تو ایک آواز نکلتی ہے جو صرف ہمیں سنائی دیتی ہے، سامنے والوں کو اس کی آواز سے ناگواری نہیں محسوس ہوتی۔ آگے لکھا ہے، کسی شخص کے اندر کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو کھانے کے دوران اس کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھریں۔ یعنی اگر آپ کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے منہ سے آواز کیسی نکل رہی ہے، کہ ایک دم ہلکی ہلکی نکل رہی ہے، چپڑ چپڑ کی آواز آ رہی ہے، ہاں، تو سامنے والے کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ آواز نہیں نکل رہی ہے، اس کا مطلب ہے سمجھدار اور بہت اچھا آدمی ہے۔ اور جس کے منہ سے کوئی آواز نکل، اس کا مطلب وہ جاہل ہے اور چپڑ چپڑ اس کو کھانے کا بھی طریقہ نہیں پتہ ہے۔ آگے، آوازوں پر کان دھریں کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا شرافت اور خباثت دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں، ضد ہیں، دو ہے نا۔ جیسے شریف آدمی جو بہت اچھا ایماندار ہے، بہت اس کا اچھا رویہ بہت اچھا ہے، اس کے اپوزٹ ورڈ ہے خبیث، ہے نا۔ خبیث سے معنی خباثت، یعنی جس کے اندر تمام برائیاں موجود، تمام گناہ موجود ہے۔ تو یہ شرافت اور خباثت ایک دوسرے کے کیا ہیں، الفاظ ضد ہے نا۔ اس کے کھانے کی آواز ہی میں مضمر ہے، مضمر یعنی چھپی ہونا، ہے نا، کہ کتنا اچھا آدمی ہے وہ۔ کھانے کی آواز اگر نکل گئی کھانا کھاتے وقت تو سمجھ لو کہ وہ خبیث آدمی ہے۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی، اس کا مطلب ہے کہ وہ شائستہ، سمجھدار اور بہت اچھا آدمی ہے۔ آخری پیراگراف، سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوفے ضیافت میں انتہائی سراسیمگی کے عالم میں کھانا زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے نا۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے بہترین اچھی طریقے سے کھانا اور بوفے یعنی کھڑے رہ کے کھانا میں کیا فرق ہے، اس میں دیکھیے بتا رہے، جو محبت اور ہوس میں ہے، جو بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ محبت والا کھانا ہے، جو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں وہ ہوس والا کھانا ہے۔ خوشبو اور بدبو میں جو لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں اس کی مثال خوشبو کی سی ہے، اور جو لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اس کی مثال بدبو کی جیسی ہے۔ صبح کی چہل قدمی، یہ کیا ہے، بیٹھ کے کھانے میں صبح کی چہل قدمی، اور 100 گز کی دوڑ میں، اور یہ کھڑے رہ کے کھانے کا اپنا کیا ہے، انداز بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہے اس کے اپنے ہی انداز نرالے ہیں، اس کی اپنی ہی خوبیاں ہیں، اور بہت اچھی اچھی باتیں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں۔ اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے میں آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ ثواب بھی ہے اور اس سے نیکی بھی ملتی ہے۔ ہاں، دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ معنی و اشارات میں نمودار ہونا یعنی ظاہر ہونا، عیاں ہونا یعنی سامنے آنا، مد مقابل یعنی مخالف، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ میرے سامنے ایک لڑائی کے لیے آئے تو آپ میرے مد مقابل ہو، میں ایک چیز کرنے والا ہوں، کوئی بولا کہ میں بھی کروں گا، تو اب دو لوگ کی کیا ہو گئی، یہاں پہ یہ شرط لگ گئی، دو لوگ کیا ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ سروقت کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، ایک دم سیدھا کھڑا ہونا۔ ہم کلام ہونا یعنی بات کرنا، مخاطب ہونا یعنی، ہے نا، یہ ہم کلام ہونا یعنی بات کرنا، مخاطب ہونا۔ تختہ مشق بنانا، کسی مقصد کے لیے کسی چیز کو بار بار استعمال کرنا۔ سینہ چاکان چمن، سینہ چاکان چمن کا مراد کیا ہے، جدائی کا دکھ اٹھائے ہوئے لوگ، جو لوگ کسی نہ کسی ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، بیوی بچوں کی جدائی سے جو دکھ ہوئے تو اسے کہتے ہیں، دکھ اٹھائے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے سینہ چاکان چمن، ہے نا۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، وتیرہ یعنی طریقہ، شرکا شریک کی جمع، شریک یعنی
ایک آدمی شریک ہوا، ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ شرکا کہلائیں گے، شرکت کرنے والے۔ وارث ہونا یعنی حاضر ہونا، حریص یعنی لالچی۔ پرکھچے اڑنا، پرکھچے اڑنا کہ تہس نہس کر دینا، پرزا پرزا الگ کر دینا۔ فی الفور یعنی فوراً۔ مراسم یعنی تعلق، یہ رسم سے منع ہے نا، رسم سے منع ہے مراسم، ایک سے زیادہ یعنی تعلقات۔ استوار ہو جانا، قائم ہو جانا۔ بوفے ضیافت، ایسی دعوت جس میں کھانے والے پلیٹوں میں خود کھانا لے کر اکثر کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بوفے طرز، کھڑے کھڑے کھانا۔ ہاں، کھانے کا جو اسٹائل ہے کھانے کا، کھڑے ہوئے کھانے کا، یہ بوفے طرز ہے کہ جس کو جو لینا ہے لے لو، جس کو جو کھانا ہے کھا لو۔ جہد للبقاء، زندہ رہنے کے لیے جد و جہد۔ آگے خباثت یعنی برائی۔ مضمر یعنی چھپا ہوا۔ سراسیمگی، گھبراہٹ۔ جواب غزل، مراد ایک بات کے جواب میں دوسری بات کہنا۔ زہر مار کرنا یعنی نہ چاہتے ہوئے کھانا۔ کشید کرنا یعنی حاصل کرنا، کھینچنا، ہے نا۔ یہ ساری ہو گئی ہمارے پاس، سبق ہمارا ہوا ختم۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کو جلد سے جلد ہم لوگ اس کو لکھنے کی بھی پریکٹس سٹارٹ کریں گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جلد سے جلد ہم لوگ اس کو کیا کر لیتے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، ہے نا، جتنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے ہم لوگ، اس کے بعد پھر ہمارا لکھنے کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد شروع کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت اپنا دھیان رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔